اسلام کا آغاز جب خاموشی کو پیغام حق نے توڑ دیا۔ تاریخ کا وہ عظیم دن، وہ نورانی لمحہ جب مکہ مکرمہ کی خاموش فضاؤں میں پہلی بار آسمان سے زمین پر نبوت کی گونج اتری۔ وہ لمحہ جس کے بعد نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ نبی کریم جب 40 برس کے ہوئے تو آپ اکثر غار حرا میں جا کر تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی یاد کیا کرتے تھے۔ دنوں تک غار کی چٹانوں پر بیٹھے ہوئے اب سوچتے رہتے، یہ دنیا کیوں ہے؟ انسان کیوں ظلم کرتا ہے؟ سچ کہاں گیا؟ روشنی کہاں کھو گئی؟ پھر ایک رات آئی، ایسی رات جو کبھی نہ بھولنے والی ہے۔ یہ رمضان المبارک کی 27 رات تھی۔ نبی کریم غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک ایک فرشتہ نمودار ہوا۔ جی ہاں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہ وحی لے کر آئے جو قیامت تک انسانیت کو ہدایت دیتی رہے گی۔ انہوں نے کہا، اقرأ، یعنی پڑھ۔ نبی کریم نے فرمایا، مَا نیا بنکر، یعنی میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر حضرت جبرن نے آپ کو سینے سے لگایا اور دوبارہ فرمایا، اقرب ناسم نربنوئے علی اذن خلقے، پڑھ، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات تھی اور یہیں سے دعوت اسلام کا آغاز ہوا۔ جب آپ غار سے واپس آئے تو آپ کا دل خوف، عظمت اور نور سے لبریز تھا۔ آپ گھر تشریف لائے اور فرمایا، ضمن لاون ضمن لاون، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی، چادر اڑائی اور فرمایا، اللہ کی قسم، آپ کو کبھی کوئی نقصان نہ ہوگا۔ اب تو صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے راستے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ وہ پہلا لمحہ تھا جب ایک خاتون نے ایک شوہر کو تسلی دے کر اس دین کی پہلی مددگار بننے کا شرف پایا۔ اسی کے بعد کچھ دن بعد حضرت جبرن دوبارہ تشریف لائے اور پھر وحی کا سلسلہ جاری ہوا۔ نبی کریم پر اب واضح ہو چکا تھا کہ اب ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ پھر نبی کریم نے پہلے خاموشی سے خفیہ طور پر دعوت دینا شروع کی۔ اپنے سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل تھے حضرت خدیجہ، آپ کی عظیم زوجہ، حضرت علی، آپ کے چچا زاد اور بچپن کے ساتھی، حضرت ابو بکر صدیق، آپ کے سچے، حضرت زید بن حارثہ، آپ کے آزاد کردہ غلام۔ یہ وہ روشن چراغ تھے جنہوں نے آغاز اسلام میں سب سے پہلے روشنی قبول کی۔ پھر جب اللہ کا حکم آیا، وائے نزنرہ عیشتے ہوئے علیہ قربنیے، یعنی وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو، تو نبی کریم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر سب کو پکارا، ایک بلند، سچا، باوقار پیغام دیا۔ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا، ہاں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے پایا۔ پھر آپ نے فرمایا، تو سن لو، میں تمہیں عذاب سے بچانے آیا ہوں۔ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو اور اسی کے آگے جھکو۔
یہ تھی اسلام کی پہلی اعلانیہ دعوت، جس نے قریش مکہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن نبی کریم نہ رکے نہ جھکے اور نہ کبھی پیچھے ہٹے، کیونکہ یہ مشن انسان کا نہیں اللہ کا پیغام تھا، اور اس پیغام کا امانت دار اللہ کا محبوب تھا۔